مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی جانب سے ریویو کی درخواستیں دائر کی گئی ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے میں، اس کی کارروائی آج شروع ہوئی۔ ایک طرح سے باضابطہ طور پہ آج پہلا دن تھا کارروائی کا، اور ہمارے سنی اتحاد کونسل کے وکیل جناب فیصل صدیقی صاحب نے بینچ کی تشکیل پر اعتراضات اٹھائے۔ ان کی جو اعتراضات والی درخواست تھی اس پہ آج کارروائی ہوئی ہے تقریباً 1.5 گھنٹہ، اور میں واضح کر دوں کہ وہ اعتراضات ہیں کیا، اور یہ اہم بات ہے۔ دیکھیں، ہماری عدالتیں کسی قاعدے اور قانون کے تحت چلتی ہیں۔ یہ عدالتیں کوئی جرگہ نہیں ہیں، کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے بزرگ نہیں ہیں جنہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہے اپنی کسی سوچ کے مطابق۔ ان عدالتوں نے قانون کے مطابق چلنا ہے، قاعدے کے مطابق چلنا ہے، اصولوں کے مطابق چلنا ہے۔ تو ایک اصول جو ریویو کے حوالے سے مسلم ہے، صدیوں سے مسلم ہے پوری دنیا میں، وہ یہ ہے کہ ریویو کا معاملہ جو ہے کم از کم اتنے نمبروں پر مشتمل بینچ سنے گا جس نے پہلے فیصلہ کیا تھا، جتنے نمبر نے۔ اگر پہلا بینچ 13 ممبران پر مشتمل تھا تو ریویو کا بینچ بھی کم از کم 13 ممبران پر مشتمل ہوگا۔ اب ہوا یوں کہ جب اس معاملے کی پہلی سنوائی ہوئی، اس دن جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ ایسا معاملہ ہے جس میں سرے سے ریویو بنتا ہی نہیں ہے۔ جو فیصلہ 12 جولائی 2024 کا ہے وہ مفصل فیصلہ ہے، اس فیصلے کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ریویو کیا جائے، لہٰذا انہوں نے نوٹس بھی جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ کیا گیا کہ بینچ کی تشکیل 9 ہوئی اور 13 ممبر بینچ کو 11 ممبر بینچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ تو فیصل صدیقی صاحب سنی اتحاد کونسل کی جانب سے یہ اعتراض تھا کہ ریویو پٹیشن کم از کم 13 ججوں نے سننی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ 11 ممبروں پر مشتمل بینچ کے ذریعے ایک 13 ممبر بینچ کے فیصلے کو ریویو کروائیں، اس کو رد کروائیں یا اس کی توثیق کروائیں۔ کم از کم 13 جج صاحبان پر مشتمل ریویو بینچ ضروری ہے۔ یہ آئین کا تقاضا ہے، آئینی کنونشنز کا تقاضا ہے۔ صدیوں سے جو اصول تمام دنیا میں مانے گئے ہیں، جو ہماری سپریم کورٹ نے ماضی میں مانے ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ 13 ممبران پر مشتمل ریویو بینچ ہو۔ اب یہاں صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کے 15 جج صاحبان ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ کانسٹیٹیوشنل بینچ یا آئینی بینچ نے سننا ہے، تو اس معاملے کے لیے اگر 13 جج مقرر کیے جانے ہیں تو وہ انہی 15 میں سے ہوں گے یا 2 نئے جج مقرر کیے جائیں۔ اب ان 15 جج صاحبان کی صورتحال یہ ہے کہ 2 جج صاحبان وہ ہیں جنہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ کیا تھا۔ اسی فیصلے کے خلاف اپیل آئی تھی سپریم کورٹ میں، جس اپیل میں 12 جولائی 2024 کو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا۔ اب 15 میں سے اگر وہ 2 جج صاحبان نکال دیے جائیں تو باقی 13 جج رہ جاتے ہیں۔ ان 13 میں سے جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بینچ سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، لہٰذا یہ 11 ممبر بینچ رہ گیا ہے۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ اب آپ معاملہ واپس بھیجیے، جو کمیٹی ہے، جوڈیشل کمیشن جو ہے، وہ 2 مزید جج صاحبان کا تقرر کرے آئینی بینچ میں۔ ان کے تقرر کے بعد جب دوبارہ 13 جج صاحبان میسر ہوں گے تو وہ 13 جج صاحبان اس ریویو کو سن پائیں گے۔ تب تک یہ ریویو کی کارروائی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے۔ اس کا فیصلہ اس آئینی بینچ کو ابتدائی نقطے کے طور پہ کرنا ہے کہ کیا یہ 11 ممبر بینچ اس کارروائی کو جاری رکھ سکتا ہے یا جاری نہیں رکھ سکتا۔ ہماری استدعا ہے کہ آپ کو پہلے 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر کرنے پڑیں گے، اس کے بعد یہ آئینی بینچ جب 13 ممبر بینچ بن جائے گا تو تب کارروائی شروع ہوگی، تب سنوائی ہو سکے گی۔ تو اس معاملے کا فیصلہ ہونا ہے ابتدائی عذر کے طور پہ۔ اگر یہ معاملہ ہمارے حق میں ہوتا ہے، جس کی ہم توقع رکھتے ہیں آئین کی بنیاد پہ، آئینی جو ہماری جو روایات ہیں ان کی بنیاد پہ، تو پھر اس بینچ کو منتشر ہونا پڑے گا، انتظار کرنا پڑے گا کہ 2 نئے جج صاحبان آئینی بینچ میں مقرر ہوں۔ جب وہ مقرر ہو جائیں گے تو پھر اثر نو کارروائی شروع کی جائے گی۔ تو یہ آج کی کارروائی کا حاصل ہے جو آج بحث کی گئی۔ آج کی بحث اہم اس لیے ہے کہ دیکھیں، ہم جانتے ہیں حکومت اور طاقتور طبقے کیا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوا 12 جولائی 2024 کو 8-5 کی اکثریت سے، اس فیصلے کو رد کیا جائے۔ وہ فیصلہ کیا تھا؟ وہ فیصلہ یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔
پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن سے بطور جماعت غیر آئینی غیر قانونی طور پہ باہر رکھا گیا۔ الیکشن کمیشن نے غیر آئینی فیصلے کیے۔ ان فیصلوں کی بنیاد پہ یہ قرار دیا گیا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار تصور ہوں گے، اور ان کو آزاد امیدوار تصور کر کے الیکشن کمیشن نے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دینے سے انکار کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خیبر پختونخوا اسمبلی میں وہ جماعت جس کے پاس 3 یا 4 صوبائی نشستیں ہیں جیتی ہوئی، اس کو 10-12 مخصوص نشستیں جو ہیں وہ دے دی گئی۔ تو یہ ایک مکمل طور پہ غیر نمائندہ پارلیمان، غیر نمائندہ صوبائی اسمبلی کا وجود جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ہمارا عذر ہی یہ ہے کہ مخصوص نشستیں کوئی دین کی نشستیں نہیں ہیں، ان کا تعلق پاکستان کے عوام کے حقوق سے ہے۔ پاکستان کے عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، جس کو 12 جولائی 2024 کی ججمنٹ میں مانا گیا کہ پہلے بیٹ کا سمبل چھیننا اور اس کے بعد اس بیٹ کے سمبل کو چھیننے کے نتیجے میں پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنا اور یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار آزاد امیدوار ہیں، یہ سب ایک غیر آئینی عمل تھا۔ 8 جج صاحبان نے 12 جولائی 2024 کو باشگاف الفاظ میں کہا کہ پاکستان کے عوام کا حق چھینا گیا ہے، جمہوریت پر حملہ کیا گیا ہے۔ جمہوریت کا تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی کو تسلیم کیا جائے پارلیمانی جماعت کے طور پر، اور جب ہم پی ٹی آئی کو تسلیم کرتے ہیں بطور آئینی جماعت، اس کی 90 نشستیں بنتی ہیں یا 80 نشستیں بنتی ہیں، تو ان 80 نشستوں کے تناسب سے اس کو خواتین اور غیر مسلموں کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ دی جائیں گی۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پی ٹی آئی اب بھی اور اس کے بعد بھی پارلیمان کی سب سے بڑی جماعت بن کے ابھرتی ہے، اور جو ان کی خواہش ہے کہ 27ویں ترمیم بھی کریں، 28ویں ترمیم بھی کریں، آئین کی روح پر مزید حملے کریں، وہ خواہش جو ہے تکمیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گی۔ ان کو ایک بار پھر اغوا کاری کا سہارا لینا پڑے گا، لوگوں کی ماں بہنوں بیٹیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ تو ان کی خواہش یہ ہے کہ ایک بار تو یہ کر لیا انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت، اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے مخصوص نشستیں لے کر ایک مصنوعی 2/3 اکثریت پیدا کریں پارلیمان میں، اور اس مصنوعی 2/3 اکثریت کے ذریعے 27ویں اور 28ویں ترمیم کریں، جس سے آئین میں جو بچا کچا میں کہوں گا انصاف کا عنصر ہے، شرافت کا عنصر ہے، اصولوں کا عنصر ہے، اس کو بھی خارج کر دیا جائے۔ تو یہ معاملہ پاکستان کی آئینی تاریخ اور آئینی مستقبل کے حوالے سے اہم ترین ہے۔ لہٰذا آج جو ہم نے عذر اٹھایا ہے، یہ کوئی صرف عذر برائے عذر نہیں ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کے آئین کی جانب پیش قدمی ہے، جو حملہ پاکستان کے آئین پر کرنا مقصود ہے، اس حملے کو پسپا کیا جائے۔ آپ سب لوگ، ہم سب لوگ جو آج عدالت میں موجود تھے، ایک تاریخی عمل کا حصہ ہیں۔ اس عمل کا نتیجہ کچھ بھی ہو، ہماری مزاحمت یاد رکھی جائے گی۔ ہم سب یہاں اس لیے کھڑے ہیں کہ آئین کی روح کو بچائیں، ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے جمہوری حقوق کو بچائیں، پاکستان میں جمہوریت کی کچھ رمق باقی رہنے دیں، اس ملک میں قانون اور شرافت جو ہے اس کی کچھ رمق باقی رہے۔ یہ وہ جد و جہد ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کا ہمارا سب کا فرض ہے، ہم یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو 39 نشستیں الیکشن کمیشن نے نوٹیفائی کیا پی ٹی آئی کے، اس حد تک مخصوص نشستیں دی جائیں گی، اور جو جمال مدوفیت صاحب کا نوٹ تھا وہ جو فارمولہ ہے وہ طے کیا جا رہا ہے کہ انسان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ تو بیانیہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا، معاملہ یہ ہے کہ جب یہ عذر ابتدائی عذر ٹھیک ہوتا ہے، ایک واقعتاً 13 ممبر بینچ کی تشکیل دے دی جاتی ہے، تو پھر ان معاملات کو دیکھیں گے کہ وہ جو فیصلہ ہو چکا، اس فیصلے کو صرف اس لیے رد نہیں کیا جا سکتا کہ آج کسی کی رائے کچھ اور ہے۔ ریویو کا مسلم اصول ہے کہ آپ کو چاہے پہلے فیصلے سے اختلاف بھی ہو، لیکن آپ نے اس فیصلے کو ماننا ہے، اس پہ اطلاق کرانا ہے، ماں سوائے یہ کہ 2-3 بڑے مخصوص نوعیت کے گراؤنڈ ہیں، مخصوص نوعیت کے عذر ہیں، اس قسم کے عذر کی بنیاد پر وہ فیصلہ ایسا ہو کہ اس کو آپ کالعدم قرار دے سکیں۔ تو ہماری نظر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ 8 ممبر بینچ نے تمام واقعات کو بغور دیکھا، تمام قانونی حوالوں کو دیکھا، قانونی شکوں کو دیکھا، آئین کو دیکھا، اور ایک فیصلہ دے دیا ہے۔ اب کسی بینچ کی یہ ثواب دید نہیں ہے کہ اس فیصلے کو تبدیل کرے کیونکہ انہیں وہ فیصلہ پسند نہیں ہے یا کوئی اور مقصد حاصل کرنا اب مقصود ہے۔ تو ہم یہ جنگ لڑتے رہیں گے، ہم اصول کی جنگ لڑ رہے ہیں، آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں۔
کیا انہوں نے سوچا ہے منصوبہ سازوں نے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے بات آئین و رسول کی کرنی ہے؟ کمل شوذب صاحبہ کچھ بات کرنا چاہیں گی؟ یہ ہماری ویمنز ونگ کی صدر ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جتنا ڈیٹیل میں بتا دیا ہے سلمان اکرم راجہ صاحب نے، تو ہماری ساروں کی نظریں سپریم کورٹ کی سپریمیسی پہ ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب ہم آتے ہیں یہاں پہ تو ہمارے دل میں اس بات کی امید نہیں، یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں انصاف ملے گا۔ سب کی نظریں اس بینچ پہ ہیں، سب کی نظریں ان جو محترم ججز ہیں ان پہ ہیں۔ انہوں نے بڑے طریقے سے بتایا آج جو اندر آرگیومنٹ ہوا ہے کہ ایک میجورٹی کا فیصلہ ایک مائنورٹی بینچ ریویو نہیں کر سکتا۔ اس چیز کو آئی تھنک کہ بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا ہے، اور میری استدعا ہے اس سپریم کورٹ کے جو بینچ ہے آئینی بینچ سے کہ جلدی نہ کیجیے۔ جس طریقے سے فیصل صدیقی صاحب نے بھی بتایا کہ جو سپریم کورٹ کی جورسپروڈنس ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اس میں آرگیومنٹ کا ٹائم ملنا چاہیے، ڈیبیٹ کا ٹائم ملنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہاں یہ واضح کر دوں کہ جو فیصلہ ہوا تھا اس سے پہلے جتنی بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، جتنے آرگیومنٹس ہوئے تھے، وہ ریویو کے بعد دوبارہ نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بیرسٹر چیف جج عائشہ صاحبہ تھیں، عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس عائشہ صاحبہ نے اور عقیل عباسی صاحب نے اس چیز کو اسٹیبلش کیا تھا کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ جو پوری کی پوری بحث 3 مہینے لگے، جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہت اچھے آرگیومنٹس دیے تھے، فیصل صدیقی صاحب نے پروپورشن آف ریپرزنٹیشن کی پوری بات کی تھی، اور جس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ ووٹر کا جو حق ہے کس طریقے سے اس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے۔ اور سب سے ضروری بات اس سارے فیصلے میں یہ تھی کہ جن کے پاس ایک بھی سیٹ، جنہوں نے عوام کے ووٹ سے ایک سیٹ بھی نہیں جیتی، اس کو کس فارمولے کے تحت 2 سے 3 سیٹس گرانٹ کر دی گئیں۔ جنہوں نے ایک سیٹ جیتی ہے جنرل الیکشن میں عوام کے ووٹ سے، ان کو 4 سیٹیں دے دی گئیں۔ تو یہ بات بہت ضروری ہے یہاں بتانی کہ ریزرو سیٹس تحفے کے طور پہ نہیں دی جا سکتی، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اتھارٹی بھی نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے یہ سیٹیں اپنی من مانی جو جماعتیں ہیں ان کو دے دے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو اس ریویو کی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلنے والا ادارہ ہے، اس کی نظر میں تمام جماعتیں ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نیوٹرل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ جماعت بن کے ہماری جو استدعا تھی اس کے اگینسٹ آ کے 10 مہینے کے بعد کھڑے ہوئے۔ اور اس سے بھی زیادہ جو تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو 13 ممبر بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی۔ 10 مہینے تک بڑے دیدہ دلیری کے ساتھ 13 ممبر بینچ کا فیصلہ جو ہے اس کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے، اس کی عزت نہیں کی گئی، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، اور بغیر امپلیمنٹیشن کے پھر دوبارہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آ گیا ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، اور دیدہ دلیری سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف بھی کیا پہلے دن، جس کو سلمان راجہ صاحب نے اٹھایا بھی، کہ سیلف کنفیشن کر رہے ہیں کہ ہم نے وائلیشن کی ہے۔ تو میں یہاں یہ بھی استدعا کروں گی کہ ہماری کنٹمپٹ کی جو اپلیکیشن ہم نے فائل کی ہوئی ہے اس کو کہاں بھیج دیا گیا ہے، وہ کن باکسز میں، کن پروسیجرل جو رجسٹرز ہیں ان میں جا کے گم ہو گئی ہے، اس کو لگایا جائے۔ ایک آئینی ادارہ اتنے دیدہ دلیری سے 13 رکنی بینچ کا 10 مہینے تک فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے اور دوبارہ آ کے پھر ریویو مانگنا شروع ہو گئے، تو اس کنٹمپٹ کا کیا ہوگا؟ سپریم کورٹ کی جو سپریمیسی ہے، سپریم کورٹ کی جو ایک حیثیت ہے، ایک عزت ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، ووٹر آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ ہم سب جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریزسٹنس کے لیے کھڑے ہیں، ہم آئین کی سپریمیسی کے لیے کھڑے ہیں، ہم اسپرٹ آف جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم ووٹر کے ووٹ کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم نے کھوکھلے نعرے نہیں لگائے کہ ووٹ کو عزت دو، ہم برحق طریقے سے پورے ڈٹ کے جو واقعی ووٹر کے ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ ہے اس کے لیے اسٹرگل بھی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیڈر عمران خان 2 سال ہو گئے ہیں آلموسٹ جو جیل میں ہیں، لیکن جب ان سے ملاقات ہوتی ہے ان کو اس الیکشن کا 8 فروری کو جو الیکشن چوری ہوا، جو عوام کا ووٹ چوری ہوا، جو
सहूलतकारी हुई उस दौर में, उस टाइम पे, और फिर अब जो दूसरा डाका डाला जा रहा है उसकी फिक्र होती है। वो हमेशा जिक्र करते हैं और आखिरी मुलाकात में भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने जाके अपना हक माना जाए। एक पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो जमहूरियत का हुस्न होता है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं साथ ही शेलिंग शुरू हो जाती है, साथ ही हमारे साथ एग्रेशन शुरू हो जाते हैं। तो अब हम मुअद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से, जल्दबाजी ना करें, आइन को अपहोल्ड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के भी जो प्रोसीजर्स हैं और जो माइनॉरिटी ने मेजॉरिटी को सुनना है, ये नया प्रिंसिपल ना डाला जाए। थैंक यू जी। कमल एक मिनट ठहरना में बात इधर राजे अजी शुक्रिया। देखें, जो 26वीं तरमीम लाकर पाकिस्तान के आइन का जो चेहरा मस्क किया गया, जो पाकिस्तान की आवाम से एक ही उनको जो एक उम्मीद थी, इंसाफ की उम्मीद आला अदालत से, वो भी छीन ली गई। आज उसके जो असरात हैं वो आज की कार्रवाई में सुनने को आए हैं। अब ये बेंच वो बेंच है जो मखसूस नशस्तों को सुन रहा है, जिसको इस जुडिशल कमीशन ने बनाया है, और ये जुडिशल कमीशन जो है उसमें अक्सरियत हुकूमत की है। अब ये हुकूमत के बिठाए हुए जजेस मखसूस नशस्तों का केस सुन रहे हैं, और ये केस इनके सामने पीपल्स पार्टी और नवाज लीग लेकर आए हैं। तो इस सूरत हाल में जब आपको हुकूमत मुकर्रर करे तो इंसाफ की उम्मीद बहुत कम होती है। और अफसोस की बात है, ये मिलिट्री कोर्टों का फैसला कर रहे हैं, ये मखसूस नशस्तों का फैसला कर रहे हैं, आइन का फैसला कर रहे हैं, लेकिन खुद को रेगुलेट करने के लिए, रूल्स बनाने के लिए तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से ये उम्मीद होती है कि वहां पे बादशाहत नहीं होगी, आइन चलेगा, कानून चलेगा, और जो पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं उनकी रोशनी में इंसाफ होगा। लेकिन अब 13 जजेस का जो एक फैसला था उसको 11 जजेस के थ्रू उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है, जबकि एक सेटल्ड लॉ का प्रिंसिपल है कि कम से कम 13 जज है तो 13 जज सुनेंगे। उसमें आखिर जज जो मंसूर अली शाह साहब है उनका होना जरूरी है, और बाकी जो जजेस अवेलेबल हैं उनका होना भी जरूरी है। लेकिन उन जजेस को इसलिए नहीं लाया जा रहा कि ये जो बेंच बैठा है उनके अपने वजूद का मामला है, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है, क्योंकि एक ही सीनियर जज आएगा तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सदारत नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। इसलिए आज बजाय इसके कि हुकूमत आईनी तरमीम को डिफेंड करे, जज साहिबान खुद जो है ज्यादा से ज्यादा उसको डिफेंड कर रहे थे। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो बॉर्डर्स के हालात हैं, जरूरत इस बात की है कि मुल्क में कोहियन हो, हम आंगी हो, इत्तेहाद हो, लेकिन उसको बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। मैं अदलिया से अपील करूंगा कि इस पाकिस्तान को मुतहद रहने दे, पाकिस्तान की कौम को मुतहद रहने दे और आवाम को इंसाफ दे। इमरान खान को जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का एहतराम करें। बहुत शुक्रिया जी। देखिए जी, जब इंटरनली जो बात होती है उसको इंतशार बना के जिस तरह पेश करके 2-3 दिन से मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि पाकिस्तान के सारे मसाइल ख़त्म हो गए हैं, सिर्फ कवल शोजब की बात रह गई है और उससे रिलेटेड मामलात रह गए हैं। और इस दौर में जिस वक्त अभी इंडिया ने हम पे अटैक किया है और वो एक जख्मी सांप की तरह मौजूद है वापस, और इतनी वो मार खा के यहाँ से वापस गया है, वो प्लानिंग कर रहा है वापस आने की, तो 3 दिन तक एक नॉन इशू को इशू बना के पेश किया गया। और मैं यहाँ पर आपके तवस्सुत से एक और जो कंट्रोवर्सी बनाई गई है कि मेरे नाम से शायद चलाया जा रहा है कि मैंने कारकुनान के बारे में कोई बात की है। मैं खुद एक कारकुन हूँ, ISF से मैं आई हूँ, ग्रास रूट की मैं वर्कर हूँ, उसके बाद मैं यहाँ तक आई हूँ। मैंने ना कभी अपना हसब नसब इस्तेमाल किया, ना मैंने अपने कोई ख़ानदानी इंट्रोडक्शन कराया, मैं करा सकती थी, लेकिन मेरा अपनी पार्टी में सिर्फ इंट्रोडक्शन ये कि कंवल शोजब ने ISF से लेके यहाँ तक पॉलिटिक्स में खुद मेहनत की है। तो मैं अपने वर्कर्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बताना चाहती हूँ कि एक साजिश बनाई गई है और खाम में एक इंतशारी सिचुएशन क्रिएट की गई है। ना मेरा कोई इस तरह की लड़ाई है, हमारी वो बड़ी हैं अलीमा आपा, और इमरान खान साहब की वो बहन है,
وہ اپنے بھائی کے لیے کھڑی ہیں اور ہم بھی انہی کے بھائی کے لیے کھڑے ہیں. ہم اپنے لیڈر کے لیے کھڑے ہیں. ان کا اپنے بھائی سے خون کا رشتہ ہے. انہوں نے ڈٹ کے کھڑے ہونے اپنے بھائی کے ساتھ. ہمارا اپنے لیڈر کے ساتھ پاکستان کا رشتہ ہے, اور یہ سب سے بڑا رشتہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم سب کھڑے ہیں. آپ دیکھیں, مشکل وقت آیا, جس وقت پیپلز پارٹی میں مشکل وقت آیا تھا, ان کے بڑے بڑے رہنما غائب ہو گئے تھے, خاندان والے کھڑے ہوئے تھے. نون لیگ پہ مشکل وقت آیا تھا, ان کے رہنما غائب ہو گئے تھے, گھر والے کھڑے ہوئے تھے. پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان پہ مشکل وقت آیا, گھر والے بھی کھڑے ہیں, رہنما بھی کھڑے ہیں, کارکن بھی کھڑے ہیں, اور ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ دیکھیں, میں اسی بات پہ آنا چاہ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا کو بھی, اور ہمارے مین پی ٹی آئی کا نہیں ہے, سارے ہی میری عرض سن لیں. اس میں یہ ہے کہ اسی بات پہ میں کہہ رہی ہوں کہ ڈائگریس مت کریں. ہمارا سب کا ایک ہی مقصد ہے, عمران خان صاحب کے لیے انصاف, عزت کے ساتھ ان کی رہائی. بھیک میں مانگی ہوئی رہائی ہمیں نہیں چاہیے. ہاں, ان کی قید زبردستی ہوئی ہے, ان کو زبردستی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تحت اندر رکھا جاتا ہے, جھوٹے مقدمات ان پہ بنائے گئے ہیں, لیکن وہ بھیک میں مانگ کے, بیک ڈور چینل سے مافیا مانگ کے یا کوئی ڈیلیں سائن کر کے باہر آنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. یہ راستہ ان کو بہت عرصے پہلے آفر کیا گیا تھا, انہوں نے اس کو ریفیوز کیا تھا. وہ حق کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں, وہ عوام کے مینڈیٹ کی آواز اٹھا رہے ہیں. یہی سیاست ہے, یہی جمہوریت ہے, یہی آئین ہے جس کے لیے ہم سب فائٹ کریں. تو اس لیے انتشار سے بچیں, آپس کے جو کلیش ہے اس سے بچیں. چھوٹی جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں جب ان کو ختم کر دیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے سانپ نکلنے کے بعد لکیر نہیں پیٹنی چاہیے. اپنے ورکرز کو میں کہوں گی کہ اپنا جو فوکس ہے, جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ اس تحریک کی طرف ہونا چاہیے, عمران خان صاحب کی آزادی کی طرف ہونا چاہیے. ہم سب اس کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی اب یہاں پر جو رہ گئے ہیں نا, انہوں نے اتنے ٹرائل دے دیے ہوئے ہیں کہ نہ وہ کوئی انتشاری بچے ہیں, نہ وہ کوئی اور قسم کے ٹاؤٹس بچے ہیں. تو اس قسم کے معاملات سے ہمیں بچنا چاہیے اور ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا چاہیے. آپس میں ہمیں کوئی بڑی سے بڑی طاقت نہیں توڑ سکی. تو اس انتشار کو, اس سازش کو سمجھیں, آپس کی لڑائی سے بچیں, اور غلط طریقے سے جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کو نشاندہی کر کے ان کا شکار نہ ہو. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.